ستمبر 1965 کا دن ہمیں ان بہادر فوجی جوانوں کی بہادری کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور پوری دنیا میں ایک تاریخ رقم کی تھی۔ ان شہداء کو سلام اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاک فرینڈز آسٹریا کے زیر اہتمام 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے سلسلہ میں ایک سادہ تقریب کا انعقاد 21 ڈسٹرکٹ کے مقامی ہال میں کیا گیا، جس میں پاکستان سفارت خانہ ویانا کے قائم مقام سفیر پاکستان عامر سعید اور پاکستان سفارت خانہ کے سٹاف نے بھی شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض پاک فرینڈز آسٹریا کے سینئر نائب صدر حاجی قمر چودھری نے ادا کیے اور 7 اشعار کی صورت میں پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ ان کی فضائیں سلام کہتی ہیں، دشمن کے قدم آئیں اگر پاک وطن میں، ہم اس کو سلا دیں گے مٹی کے کفن میں، بن جائیں گے باطل کے لیے قہر الہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی۔ اور پاک فوج کے نعرے لگاتے رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اس سے پہلے تقریب کا آغاز حافظ رانا سیاب احمد کی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اور نعت شریف پاک فرینڈز آسٹریا کے مرکزی رہنما مسلم لیگ نون آسٹریا کے صدر علی شرافت نے پڑھی۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مختلف مقررین، پاک فرینڈز آسٹریا کے عہدیداران اور پاکستانی کمیونٹی کی مختلف شخصیات، اکرم باجوہ، پاک فرینڈز آسٹریا کے صدر علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ اور مختلف مقررین نے کہا کہ آج 6 ستمبر کا دن ہمیں ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جس دن ہماری پاک فوج نے بھارتی دشمن کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ پاکستان اسرائیل سے بھی بہت بڑے ملک کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں۔ پاکستان اسرائیل کے خلاف انشاءاللہ وہی جیتے گا، پاکستان ہی اس کو فنا کرے گا اور انشاءاللہ انڈیا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ وہ اپنا ملک صاحب کا ایک بیٹا تھا، اس طرح بچوں کو آگے آنا چاہیے، ہمیں دکھانا چاہیے ہمارے پاکستان کے متعلق اور کشمیر کے متعلق ہے کہ ان لوگوں کو کوئی نہیں پتا۔ وہ ٹی وی پر چونکہ ہماری جو انٹیلیجنس سروس تھی وہ اتنی پراپٹ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پہلے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ آج ہمارے محاذوں پر وہ یہ غیر اعلانیہ جنگ تھی جو انڈیا نے ہم پر مسلط کی، لیکن اس کے باوجود ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو اور فوج کو چند دنوں سے اس بات کا ادراک ہو رہا تھا کہ ہمارے محاذ جو ہیں وہ انڈین فوج کے نشانے پر آئیں گے۔ فوج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا کیونکہ مجھے حکم ملا، میں بھی صرف لفظ مختلف ہوں گے لیکن وہ جو منزل ہے وہ ایک ہی ہے۔ اسی تھیم کے مطابق میں بھی سلام کرنے کے لیے ان شہیدوں کو، ان غازیوں کو آیا ہوں کہ جنہوں نے 65 کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کیے اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ریڈیو پاکستان پہ نور جہان کا ایک ملی ترانہ سنا تو میرے کانوں میں آج بھی آواز گونجتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے تو لبدی بڑے ادھار، اور پھر وہ پاکستانی ثبوت، میرے خیال ہے دنیا کی کسی فوج میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اپنے سینوں پہ بم باندھ کے وہ ٹینکوں کے سامنے، انڈین ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ اور ہال پاک فوج اور پاکستان زندہ باد سے گونجتا رہا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ تقریب کے اختتام پر اجتماعی دعائیہ کلمات کے بعد قومی ترانہ قمر چودھری، علی شرافت اور رانا ادریس نے حاضرین کے ساتھ مل کر پڑھا اور علی شرافت نے ایک قومی نغمہ کے ساتھ حاضرین شرکا کا تقریب میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھ
तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी गुनाह मसरूफियात की बावजूद यहाँ तशरीफ लाए और इस महफिल को दोबारा किया और आज के 2 प्रोग्रामों में आपने शिरकत की, उसके लिए हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। अगर किसी चीज़ की कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए हम माजूर खाएँ और आइंदा उसकी कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम दिल से आप सबके बहुत मशहूर हैं, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ रखा। रिपोर्ट अकरम बाजवा, जहान न्यूज़, वियाना।